السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ۔ والعادیات، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو تیز بھاگنے والے ہیں، پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاڑیاں نکالنے والے ہیں سم مار کر۔ فالمغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو حملہ آور ہونے والے ہیں صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت گرد و غبار۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ داخل ہو جاتے ہیں، درمیان میں گھس جاتے ہیں اس وقت ایک بڑی جماعت میں۔ سورۃ العادیات، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے جو جہادی گھوڑے ہیں ان کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ ایک اللہ نے صفت بیان کی ہے العادیات، جو دوڑنے والے ہیں۔ ایک اللہ نے صفت بیان کی ہے الموریات، چنگاڑیاں نکالنے والے ہیں۔ اور تیسری صفت اللہ نے بیان فرمائی جہادی گھوڑوں کی، وہ ہے المغیرات، حملہ آور ہونے والے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ باقاعدہ خطبہ جمعہ کے اندر اس بات کو واضح کیا تھا کہ ان 3 الفاظ سے مجاہدین کے گھوڑوں کی 3 صفات مراد ہیں۔ پیارے بھائیو، آپ کو معلوم ہے ہم نے جب پچھلا سبق پڑھا تھا سورۃ الزلزال والا،
تو اس سبق میں جو آخر میں آیت آئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو ان دو آیات کی تفسیر میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی 3 اقسام بیان فرمائی۔ یاد ہے نا، یہ پچھلے سبق میں حدیث بیان ہوئی تھی کہ ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جو اجر ہی اجر ہے، اور ایک وہ گھوڑا ہے کہ جو ستر ہے، انسان کی ضرورت ہے، اور تیسرا وہ گھوڑا ہے کہ جو گناہ ہی گناہ ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی گدھوں کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں، تو آپ نے فرمایا گدھوں کے بارے میں میرے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی گئی سوائے اس جامع صورت کے۔ پھر آپ نے یہ سورہ الزلزال تلاوت فرمائی جس کے آخر میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو آپ اپنے ذہن میں مجاہدین کے جو جہادی گھوڑے ہیں ان کی فضیلت میں ایک حدیث اپنے ذہن میں وہ محفوظ رکھیں، یعنی وہ محفوظ رکھیں کہ ہم نے ایک وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کے حوالے سے ایک دوسری حدیث سنانے لگا ہوں جو مجاہدین کے جہادی گھوڑوں کی فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حدیث میں ہے صحیح البخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جس آدمی نے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں گھوڑا پالا، گھوڑا رکھا، فرمایا کہ اس کی نیت کیا ہے کہ یہ میں نے گھوڑا جہاد کے لیے پالنا ہے۔ فرمایا کہ تصدیقم باللہ، ایمانم باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، وتصدیقم بوعدہ، اور اللہ کے ہر وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے۔ توجہ ہے نا کہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کیا کیا، گھوڑا پالا، فرمایا آگے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اس کا اللہ پر ایمان بھی ہے۔ ایک ہے کہ ایک آدمی کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، تو وہ آدمی جو گھوڑا پالے گا وہ کوئی جہادی گھوڑا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا اور پھر اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اللہ نے جو وعدہ بھی کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے کہ میں نے اس گھوڑے پہ بیٹھ کر جہاد کرنا ہے، دشمنوں سے جنگ لڑنی ہے، پھر وہاں پر میں شہید ہو جاؤں، میں کافروں کو قتل کروں، تو ہر صورت میں اللہ نے میرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالہم انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔
فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، تو اللہ کے اس وعدے پر اس کو پورا یقین ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی نے اس طرح گھوڑا رکھا، گھوڑا خریدا، گھوڑا پالا، فرمایا کہ اس آدمی کا وہ جو گھوڑا ہے نا، فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَبَوْلَهُ وَرَوْسَهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس آدمی کا یہ گھوڑے کو چارہ کھلانا، اس کا پیٹ بھرنا، اس کو پانی پلانا، اس کے پیشاب اور اس کی لید کو صاف کرنا، فرمایا یہ سارے کا سارا قیامت والے دن اس کے میزان میں رکھا جائے گا، فی میزان ہی یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس گھوڑے کے بارے میں ارشاد فرمایا؟ جو گھوڑا جہادی گھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نام سنا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح لکھی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں تذکرہ گھوڑے کا کیا ہے، لیکن اس سے مراد ہر وہ سواری ہے جو بھی جہاد میں استعمال ہوتی ہے۔ اس سے مراد ہر وہ سواری ہے جو بھی جہاد میں استعمال ہوتی ہے، وہ چاہے موٹر سائیکل ہے، وہ 70 ہے، وہ 125 ہے، یا وہ کوئی یعنی ڈالا ہے، کوئی بھی گاڑی جس کو استعمال جہادی پرپس پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ ساری گاڑیاں جو ہیں ان گاڑیوں کو خریدنا، ان کو رکھنا، ان کی ساری دیکھ بھال، وہ سب کا سب جو ہے قیامت والے دن انسان کے میزان میں رکھا جائے گا۔ تو کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گھوڑے کو، جو آپ کا جہادی گھوڑا تھا، آپ اپنے گھوڑے کے یعنی یہ جو پیشانی ہے نا، ان کے بالوں پر آپ اپنی انگلیاں پھیر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اپنی انگلیاں اس طرح پھیر رہے ہیں۔ فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوی ناسیتا فرسہ اپنے گھوڑے کی پیشانی پر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی انگلیاں پھیر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ الخیر معقود فی نواصی الخیل الی یوم القیامہ، کہ اللہ نے ان گھوڑوں کی پیشانیوں پر خیر کو باندھ دیا ہے، اور یہ قیامت تک اللہ نے خیر کو باندھ دیا، قیامت تک۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو امیر المحدثین ہے، امام المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ جو امام المحدثین بھی ہیں اور امام المجتہدین بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ
جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان گھوڑوں کی پیشانیوں پر خیر کو باندھ دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ مطلب کیا کہ یہ گھوڑے جو ہیں یہ قیامت تک یہ جہاد کے لیے استعمال ہوں گے اور جہاد کے اندر یہ کام آئیں گے۔ تو جب ان گھوڑوں نے قیامت تک جہاد میں کام آنا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ جہاد نے قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اور ابو داؤد میں تو پھر وہ واضح حدیث بھی ہے نا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، فرمایا یہ جہاد جو ہے قیامت تک جاری رہے گا۔ کسی ظالم کا ظلم، عادل کا عدل اس جہاد کو روک نہیں سکے گا، جتنے مرضی کوئی پاپڑ بیل لے لیکن جہاد روک نہیں سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد جو ہے نا الحمدللہ ہر دور میں اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے سر اٹھا لیتا ہے، کبھی افغانستان سے سر اٹھا لیتا ہے، کبھی کشمیر سے سر اٹھا لیتا ہے، کبھی فلسطین سے، کبھی بوسنیا سے، کبھی کوسوو سے، اور کبھی یعنی ایریٹیریا سے، کہیں نہ کہیں یہ جہاد جو ہے یہ ابھرتا رہتا ہے۔ مسلمان زمانے میں مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ اقبال نے کہا تھا، کہتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں یہ اپنے لیے راستے بناتے ہی رہتے ہیں، اللہ ان کے لیے راستے ہموار کرتے ہی رہتا ہے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جہادی گھوڑے جو ہیں اللہ نے ان کی پیشانیوں پر خیر کو قیامت تک کے لیے باندھ دیا ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ تین۔ پہلی حدیث گھوڑوں کی 3 قسمیں، اور دوسری حدیث جس نے گھوڑا جہاد کی نیت سے باندھا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، اس کے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے، تو اس کا وہ سارا عمل جو ہے وہ میزان میں ہے۔ تیسری حدیث میں نے یہ آپ کو سنائی۔ چوتھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سبق الا فی خف او حافر او نسل، فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ جو ہے نا مقابلہ بازی فرمایا یہ صرف 3 چیزوں میں جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹوں کی دوڑ میں، فی خفن، خف جو پاؤں ہوتے ہیں نا اونٹ کے ان کو کہتے ہیں، او حافرن یا گھوڑوں کی دوڑ میں یعنی گھڑ دوڑ کے اندر۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا او نسلن، یا پھر تیر اندازی میں۔ یہ 3 مقابلہ جو ہے نا مقابلہ جات، یہ 3 صرف جائز ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان تینوں جو مقابلے ہیں، یہ جو تینوں مقابلہ جات ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے پیچھے اصل مقصد، ٹارگٹ اور ہدف وہ جہاد ہے۔ کہ اگر گھوڑوں کی ریس لگوانی ہے تو مقصد جہاد، اگر اونٹوں کی ریس تو مقصد جہاد، اور اگر نشانہ بازی، تیر اندازی، شمشیر زنی تو اس کے پیچھے بھی مقصد جہاد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 مقابلوں کی تمہیں اجازت ہے، یہ 3 مقابلے، لیکن وہ جو گھڑ سواری، گھڑ دوڑ ہے یا اونٹوں کی دوڑ، یہ آج کل یہ عرب کے اندر اور بعض یہ عجمی ممالک کے اندر بھی اس میں جوا بڑا لگتا ہے۔ یہ دبئی، شارجہ، ان ممالک میں اونٹوں کی دوڑیں لگتی ہیں، اور ان کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا یہ عربی
وہ شیوخ جو ہیں وہ جناب اس کے پیچھے جوا لگتا ہے. اور اسی طرح گھوڑوں کی دوڑ میں ہمارے یہاں پاکستان سندھ کی ایک بہت بڑی گدی اور اس کا پیر وہ جناب اس گھوڑ دوڑ کے اندر جوے میں بڑا مشہور تھا. تو یہ جوا لگا کر اونٹوں کی دوڑ لگوانا یا گھوڑوں کی دوڑ لگوانا یہ حرام ہے، چونکہ جوا حرام ہے. تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑ سواری کے مقابلے کرواتے تھے. باقاعدہ آپ اپنے جو نوجوان مجاہدین ہوتے، ابھرتے ہوئے مجاہد، آپ ان کو ہدف دیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے گھوڑوں پہ بیٹھو اور دوڑ لگاؤ، دیکھو کہ سب سے پہلے یعنی اس ہدف تک کون پہنچتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے نا ہماری گھوڑ دوڑ کی نا ریس لگوائی. فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا، میرا گھوڑا اتنا اتھرا گھوڑا تھا کہ میری عمر 14 سال. کہتے ہیں کہ میں نے گھوڑا دوڑایا، ایسا دوڑایا کہ وہ آگے ایک ٹارگٹ تھا، وہ ایک دیوار تھی، میرے گھوڑے نے اس کے اوپر ایسا جمپ لیا کہ وہ ایک طرف سے جمپ لے کر دوسری طرف چلا گیا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں واقعہ ہے. تو میرے بھائیوں، یہ گھوڑ سواری کے مقابلے اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی ہے، ترغیب. اور وہ قرآن میں آیت ہے نا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. فرمایا اپنے یہ جو ہے نا جہاد کی تیاری کرو، پوری تیاری رکھو ان دشمنوں کے لیے. فرمایا ہر قسم کی ٹیکنالوجی، ہر قسم کی جہادی تیاری تمہارے پاس ہونی چاہیے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، فرمایا گھوڑے بھی باندھ کے رکھو، گھوڑے تیار کرو، ان گھوڑوں کی پرورش کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن میں حکم دی ہے. سورہ الانفال اور 59 نمبر آیت ہے. کیوں بھی بات سمجھے نا، اگر ہم جہاد چھوڑ دیں گے، جہاد کی تیاری چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیوں نتیجہ کیا نکلے گا؟ دشمن ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا، دشمن دلیر ہو جائے گا اور دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا. آج اللہ نے پاکستان کو ایک ایٹمی ٹیکنالوجی بنایا ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ جس کی وجہ سے آج دشمن جو ہے وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہوئے وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے. بات سمجھے نا؟ تو یہ اسی کا نتیجہ ہے نا کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک جہادی تیاری موجود ہے تو اس کی برکت ہے. اللہ اکبر. وہ اقبال نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو قومیں یعنی جہاد میں، جنگ میں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، بزدلی اور ڈرپوک کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو پھر ایسی قومیں جو ہیں پھر ان کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو پھر ان کو یہ سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے. تو میرے بھائیوں، یہ میں نے آپ کو 4 احادیث جو ہیں وہ گھوڑوں کی فضیلت میں آپ کو سنائی ہیں. تو اب ذرا دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو دوڑ لگانے والے ہیں، بھاگنے والے ہیں. ضبحا یعنی پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے. جب گھوڑا فل اپنی رفتار میں بھاگتا ہے تو جب اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے نا تو کبھی آپ دیکھیں کس طرح اس کی آواز نکل رہی ہوتی.
فرمایا فل موریات قدحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو چنگاڑیاں نکالنے والے ہیں سم مار کر، چونکہ گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے وہ لوہے کی کھڑیاں لگی ہوتی ہیں نا، جب وہ پتھر سے ٹکراتی ہیں تو پھر کیا نکلتا ہے؟ چنگاڑیاں نکلتی ہیں، جب وہ زمین پر ایسے سم مارتے ہیں۔ فرمایا فل مغیرات صبحا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو حملہ آور ہونے والے ہیں صبح کے وقت۔ المغیرات یہ جمع ہے اور اس کا واحد کیا ہے؟ المغیراتو۔ کیا واحد ہے اس کا؟ المغیراتو۔ اور یہ باقاعدہ نام بھی رکھا جاتا ہے مغیرہ، نام رکھتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام تھا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، تو پھر آپ معنی سمجھ گئے نا کہ مغیرہ کا معنی کیا ہے؟ مغیرہ کا معنی حملہ آور ہونے والا گھوڑا، حملہ آور ہونے والا گھوڑا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ اگر کسی یعنی علاقے پہ حملہ کرنا ہوتا تو آپ وہاں صبح پہنچ جاتے اور آپ وہاں پر یہ جائزہ لیتے کہ اگر وہاں سے فجر کی آذان کی آواز آ رہی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس بستی پر حملہ نہیں کرتے تھے، کہ یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ بستی جو ہے مسلمانوں کی بستی ہے، یہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ کرتے۔ اور یہ صبح جب آپ خیبر پہنچے تو خیبر بھی آپ نے صبح باقاعدہ کاروائی کی، تو جب آپ صبح وہاں پہنچے نا تو وہ جو یہودی تھے وہ بھاگے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، تو اس وقت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تھی قرآن کی۔ تو میرے بھائیوں اس وقت جو ہے نا یہ یعنی آپ نے کہ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر منذرین تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح پھر بڑی بری صبح ہوتی ہے، بڑی بری صبح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر جو ان گھوڑوں کی قسم ہے کہ جو حملہ آور ہونے والے ہیں صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت گرد و غبار، اللہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، کون؟ گھوڑے گرد و غبار اڑا رہے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان جہاد کے اندر پڑنے والی جو گرد و غبار ہے وہ گرد و غبار اور جہنم کا دھواں، یہ دونوں چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوں گی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ جس کے جسم پر جہاد کے میدان میں گرد پڑ گئی تو وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس میدان جہاد کی گرد و غبار کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں داخل ہو جاتے ہیں، درمیان میں جا گھستے ہیں اس وقت بڑی جماعت میں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بڑا ناشکرا ہے۔ یہ کس انسان کی بات ہو رہی ہے؟
یہ مومن کی تو بات نہیں نا ہو رہی، یہ تو کافر کی بات ہو رہی ہے۔ مومن آدمی وہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اس پر مصیبت آ جائے تو صبر کرتا ہے، نعمت ملے تو شکر کرتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس کے اوپر یقیناً وہ گواہ بھی ہے، وہ خود مانتا بھی ہے کہ یہ انسان ناشکرا ہے، یعنی اس کا کردار یہ خود اس بات کا غماز ہے، عکاس ہے، اور گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیا ہے، ناشکرا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ انسان جو ہے یہ مال کی محبت میں یقیناً بڑا ہی سخت ہے۔ یہاں الخیر کا معنی مال ہے۔ کیا معنی ہے؟ ویسے الخیر کا لفظ قرآن میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے، نیکی، زیادہ بہتر، سب سے بہتر، اور ایک اس کا معنی کیا ہے؟ مال۔ اس آیت میں اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ مال۔ بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بڑا ہی، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ کچھ مال آیا ہوا تھا، مسجد نبوی میں پڑا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آپ کے چچا عباس رضی اللہ وہ آئے، اللہ کے نبی آپ نے اوروں کو دیا ہے، اتنا اتنا مال دیا ہے تو مجھے بھی کچھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ اٹھا لو، جتنا آپ اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جاؤ۔ اچھا، جناب سیدنا عباس انہوں نے نا اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کر اس ڈھیر میں سے نا وہ مال ڈالنے لگے، جو بھی کوئی سونا، کوئی چاندی، جو بھی اس میں تھا نا وہ ڈالنے لگے، ڈالتے رہے ڈالتے رہے ڈالتے رہے۔ تو جب کافی سارا ڈال لیا نا تو اب اس کو پکڑ کر اٹھانے لگے تو وہ اٹھایا نہ جائے، تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نا یہ ذرا مجھے تھوڑا سا تعاون کریں، یہ میرے سر پہ رکھوا دیں، اٹھوا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنا آپ خود اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں نے تو آپ کو اتنا فری ہینڈ دیا تھا۔ اچھا، وہ کہ اچھا چلیں پھر آپ کسی کو کہہ دیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں نے اٹھوانا ہے نہ میں نے کسی کو کہنا ہے، آپ جتنا خود اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ خیر انہوں نے نا پھر اس چادر میں سے کچھ نکالا، نکال کے نا کافی سارا، تو پھر کوشش کی اٹھانے کی، لیکن پھر نہ اٹھایا جائے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے رسول اب مجھے کوئی ذرا تعاون کریں، اٹھوا دیں۔ آپ نے فرمایا نہ، میں نے نہیں ہوں اس میں کوئی یعنی آپ کا ہاتھ بٹانا، خود جتنا اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر اس چادر میں جو مال ڈالا ہوا تھا اس میں سے پھر کتنا سارا باہر نکالا، تیسری دفعہ پھر کوشش کی لیکن پھر نہ اٹھایا گیا۔ تو پھر اسی طرح کہا اللہ کے نبی سے، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تو پھر عباس رضی اللہ عنہ نے مزید کافی سارا مال وہاں سے نکالا، اور اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ اب میں اٹھا سکوں گا تو پھر وہ چادر کو لپیٹا اور اٹھایا اور چل دیے۔ جب جا رہے تھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ آیت پڑھی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان جو ہے یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا نہیں وہ جانتا کہ جب یعنی اکھاڑا جائے گا، نکالا جائے گا اس کو جو کچھ بھی قبروں میں ہے، قبروں میں سارے مردے جو ہیں وہ جب نکالے جائیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ بھی سینوں میں ہے۔ اللہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا
تو سینوں کے اندر جتنی ایک دوسرے کے بارے میں نفرت، کدورت، حسد، بغض، اللہ وہ سب کچھ نکال کے نا پھر جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں جب جنتی جائیں گے تو ان کے دل ساروں کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، سب کے دل ایک دل کی طرح۔ ان ربہم، بے شک ان کا رب جو ہے، بہم ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ایک عمل کی نا انسان کے اس کی خبر ہے۔